اوبی وین کا جدول ہے عیسیٰ خیل ضلع میاں والی پنجاب پاک حسنی کابینہ فیضان مدینہ کاظمی چوک مدینہ پور ضلع لودھرا پنجاب۔ پاپا ممباسا کینیا کے جامعۃ المدینہ والے ہمارے ساتھ نیٹ کے ذریعے، پاپا زمزم نگر دارالمدینہ والے بھی نیٹ کے ذریعے آ گئے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ سب کو قافلے میں سفر کرنے کا ہے۔ ہمارے شاپ کیپر وغیرہ جو ہیں بغیر وضو کے، وضو اینی ٹائم کسی کا بھی نہیں ہوتا، تو بغیر وضو کے ان کتابوں کو کوئی گاہک وغیرہ آتا ہے تو قرآن پاک کو یا آیتیں وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کو ہاتھ لگاتے ہیں، اٹھا کے دیتے ہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اور اس کا کیا حل ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر ترجمہ بھی ہے کسی بھی زبان کا تو اس کو بھی بے وضو نہیں چھو سکتے اس پر، اور عین اس کے پیچھے، اور اگر پورے کاغذ پر اور کوئی زبان نہیں لکھی ہوئی، یعنی صرف آیت لکھی ہوئی ہے اور کوئی مضمون حدیث وغیرہ نہیں لکھی، اب تو اس کو کونے سے بھی چھونا حرام ہو جائے گا۔ قرآن پاک جو بیچتے ہیں ان کو واقعی ہر وقت باوضو رہنا ممکن نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی کپڑا ہو، موٹا کپڑا، اور بدن کا کوئی حصہ نہیں لگے گا، ننگا حصہ، ٹھیک ہے نا، یہ کپڑے کے ساتھ اٹھا کر گاہک کو دے دیا بے وضو، تو یہ جائز ہو گیا۔ ترجمہ قرآن پاک کے لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ عظمت میں درخواست پیش کی تو ارشاد فرمایا یہ تو بہت ضروری ہے، مگر چھپنے کی کیا صورت ہوگی؟ باوضو کاپیوں کو لکھنا، باوضو کاپیوں اور حروفوں کی تصحیح کرنا، اور تصحیح بھی ایسی ہو کہ اعراب، نقطے یا علامتوں کی بھی غلطی نہ رہ جائے۔ پھر یہ سب چیزیں ہو جانے کے بعد سب سے بڑی مشکل تو یہ کہ پریس میں ہمہ وقت یعنی ہر وقت باوضو رہے، اور چھپنے میں جو جوڑیاں نکلی ہیں ان کو بھی بہت احتیاط سے رکھا جائے۔ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی انشاءاللہ عز و جل جو باتیں ضروری ہیں ان کو پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی، بالفرض مان لیا جائے کہ ہم سے ایسا نہ ہو سکا تو جب ایک چیز موجود ہے تو ہو سکتا ہے آئندہ کوئی شخص اس کے تباہ کرنے کا انتظام کرے، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے میں کوشش کرے، اور اگر اس وقت یہ کام نہ ہو سکا تو آئندہ اس کے نہ ہونے کا ہم کو بڑا افسوس ہوگا کہ ہم کو پھر صحیح ترجمہ قرآن ہم کہاں لینے جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے۔ تو یوں یہ مطلب ترجمہ کنز الایمان ہم کو مل گیا، جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ ساتھ صدر الشریعہ کا بھی ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے لکھوایا، اور اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ انہوں نے لکھ کر دیا، اور دعوت اسلامی نے الحمدللہ اس کو اس دور میں بہت عام کیا۔ کنز الایمان تقریباً گھر گھر میں داخل کیا ہے۔ دعوت اسلامی والوں کے بہت کم گھر ایسے ہوں گے جس میں کنز الایمان نہ ہو، الحمدللہ۔ اور آج اعلیٰ حضرت کے غلاموں کی تحریک دعوت اسلامی بھی قرآن کریم چھپوانے میں یہ احتیاطیں کر رہی ہے، الحمدللہ۔ شاید دنیا میں کوئی پریس اتنی ترکیب نہ ہوتی ہو جتنا یہ ہمارے عاشقان رسول یہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی چھپائی ہے، کوئی ننیما کا گھر نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ دعوت اسلامی والے بادب ہیں اور انشاءاللہ با نصیب بھی ہیں، تو آ جاؤ سارے کے سارے دعوت اسلامی میں آ جاؤ انشاءاللہ۔ بس ایک تمنا ہے، بس ایک تمنا ہے، قرینے کی تمنا، وہ صرف تمنا ہے، مدینے کی تمنا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ